اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شان رمضان ٹرانسمیشن میں اسپیشل فیمیل سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اسلام اور خواتین، اس ذرائع ناچیز ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ جناب، آج ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نصیحت۔ نصیحت یعنی پند، اچھی صلاح، اچھا مشورہ، کسی کو اچھے کام کی دعوت دینا۔ جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے اور بندہ مومن کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے، یعنی خود بھی اچھے کام کرے، خود بھی اچھائیوں کو اپنائے، بھلائیوں کو اپنائے، اور اپنے ارد گرد جہاں پہ پاسبل ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہاں وہ جب نصیحت کرے گا تو اس کی نصیحت سنی جائے گی، وہاں اسے نصیحت یعنی اچھے اور بھلے کام کی، اچھائی کی دعوت دینی چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی آج ہم بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کا مفہوم، کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دے اور برے کام سے روکے، تو وہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ آج ہم اس تعلق سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور جو مہمان اسکالر میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے آن دی سیٹس موجود ہیں، ماشاء اللہ ذی عزت، ذی وقار، خدمت دین کے جذبے سے سرشار نصیحت آمیز گفتگو فرماتی ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میری جو دوسری مہمان ہیں، ماشاء اللہ عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار آواز ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ فلک نعت کا ایک تاباں ستارہ میرے ساتھ موجود ہے۔ آپ سب کی پسندیدہ محترمہ نورین فائز کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ۔ ماہ رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ گزار ہے، انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے۔ ماشاء اللہ، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور نعتیہ کلام سے آغاز کیجیے۔ شان سرکار بطحا بڑی چیز ہے، شان سرکار بطحا بڑی چیز ہے، دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے، دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے، میری لوح جبی کی یہ قسمت کہاں، میری لوح جبی کی یہ قسمت کہاں، ان کی خاک کفے پا بڑی چیز ہے، دونوں آدم کا آقا بڑی چیز ہے، اور ان کے در کی حضوری کا کیا پوچھنا، ان کے در کی حضوری کا کیا پوچھنا، ان کے در کی تمنا
ہے، دونوں عالم کا آقا بڑی چیز ہے، شان سرکار بطحا بڑی چیز ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ بہت عمدہ آغاز میری پیاری بہن کی جانب سے ہوا ہے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نصیحت کے تعلق سے ہمیں سمجھائیے، آپ دور حاضر میں سمجھتی ہیں کہ کیوں اس کی ضرورت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، خواتین کے طبقے کے لیے اس خاص ٹرمینالوجی کی کیا اہمیت ہے اور کیا احکامات ہیں اس تعلق سے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ نصیحت کا لفظ ہم غور کریں تو قرآن مجید میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے موعظۃ، اس کے علاوہ ذکر کا لفظ استعمال ہوا کہ آپ نصیحت کیجئے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو موعظت فرمایا کہ یہ نصیحت ہے تمہارے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے لیے فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ انہیں نصیحت کیجئے۔ اب ذکر کا مطلب ایک ہے کہ آپ انہیں یاد دلائیے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ آپ انہیں نیک نصیحت کیجئے۔ انما انت مذکر کہ آپ کو نصیحت کرنے والا بنایا گیا ہے۔ اور سورہ زاریات میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں اس سے پہلے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے محبوب آپ انہیں نیک نصیحت کیجئے، آپ کا نیک نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ پہنچائے گا۔ پھر آپ نے جیسے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سراسر نصیحت ہے، بھلائی ہے، سراسر خیر کا عمل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف بھی جب بلانا ہو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے اندر بھی خیر اور بھلائی کا پہلو ہوتا ہے اور ہم دوسرے کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ یہ عمل اتنا مبارک ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی یہ عمل کرتا ہے، کسی دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے اور اس خیر خواہی میں اسے اچھی نصیحت، اچھا مشورہ دیتا ہے، تو بلوں کے اندر موجود چیونٹیاں بھی، سمندر کے اندر موجود مچھلیاں تک اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ کتنا اہم عمل ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو نصیحت قرار دیا، نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارک کو نصیحت کرنے والا فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو اگر وہ غفلت میں ہوتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اگر وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے تو اللہ اسے توبہ کی توفیق دے سکتا ہے۔ پھر آپ معاشرتی حوالوں سے دیکھیں تو جب آپ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اچھی بھلائی کا کہتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی بھلائی ہو جاتی ہے، وہ شیطان کے شر سے بھی بچ جاتا ہے، بہتر فیصلوں کی اسے قوت عطا ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو گناہگار نیکوکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کی نیک نصیحت اگر اس کے کام آ جائے اور وہ اسے لے لے تو اس سے ہدایت کی راہ وہ پا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی ظالم ہے تو ظلم کو چھوڑ کر توبہ کی اسے توفیق مل سکتی ہے کسی کی نیک نصیحت کے سبب سے۔ اس لیے کہا گیا کہ صحبت صالح اختیار کرو، جب وہ تم میں برائی اور عیب دیکھیں گے تو تمہیں نیک نصیحت کریں گے جس سے تم اس سے بچ سکو گے برائی سے۔ اچھا، جو صالحین ہیں ان کا طریق تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمدہ اور اچھی نصیحت کریں، قرآن بھی اس حوالے سے رہنمائی فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ تنقیدی جو ہے ہیں اور بلکہ تنقید برائے تنقید بھی ہمیں دیکھنے کو آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نصیحت اور تنقید میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں میں نے کہا کہ نصیحت ہے سراسر خیر۔ خیر کا عمل کیسے ہے؟ اگر اس چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی نیت نیک ہو، حسن نیت آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس اخلاص کا نور کیا ہے کہ آپ کے اندر للہیت ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کر رہے ہیں، آپ کی ذات انوالو نہیں ہے۔ پھر آپ کے اندر حسن اخلاق ہے جو ہم جس کا دامن چھوڑ رہے ہیں آج کی دنیا میں۔ تو آپ کسی سے شفقت سے، محبت سے، پیار سے بات کریں۔ وہ جیسے اسلاف کا کہنا ہے نا کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔ اللہ اکبر، برائی سے بچنے کے لیے اسے ترغیب دو اور اس سے نفرت نہ کرو۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کے اندر حسن اخلاق ہے، آپ اس سے پیار سے، محبت سے، شفقت سے پیش آئے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر تو وہ بات پائی جائے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور
پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو دوسرے کو نصیحت کرتے ہوئے. تو یہ چیزیں رہیں گی تب تو آپ کے اندر اصلاح کا پہلو رہے گا, وہ نیک نصیحت رہے گی. لیکن اگر آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں, اسے سب کے سامنے اپنی ذات کے لیے یا اسے نیچا دکھانے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں اسے نیک نصیحت کر رہا ہوں, وہ نصیحت نہیں ہے, وہ تنقید ہے. اچھا, اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے, پھر کیسے نصیحت کی جائے آپا؟ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ رہا؟ دیکھیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی شخص آتا تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جو کوئی عیب دیکھتے تھے وہ ایک بات کی بھی اسے نصیحت کرتے تھے, اس کی زندگی بدل جاتی. صحیح. ایک شخص آتا ہے اور آپ نے فقط اسے ایک نصیحت کی, لا تغضب, غصہ نہ کرنا, اور جب واپس گیا تو قبیلے لڑائی جھگڑے پر آمادہ تھے, تلواریں بے نیام ہونے کو تھی, مگر اس نے جا کے ٹھنڈا کیا, اس نے ایک بات یاد رکھی, لا تغضب. زندگی بدل گئی, اس کی بھی, قبیلے والوں کی بھی. اسی طرح ایک شخص آتا ہے, اسے آپ نے ایک بات کہی, جھوٹ چھوڑ دو, اس نے جھوٹ چھوڑ دیا, ساری برائیاں اس کے اندر سے نکل گئی. پھر آپ دیکھیں اسنان کریمین, ایک شخص وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے وہ غلطیاں کر رہا ہے, تو دونوں بھائی ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میں کچھ شبہ ہو گیا ہے, آپ دیکھیں ہم وضو میں کون سا بھائی درست ہے. جبکہ بتانا ان کو چاہ رہے تھے اور وہ بڑے تھے, تو انہوں نے وضو کیا اور بڑے کو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں وضو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا. پھر امام ابو حنیفہ کو دیکھیں, ایک شخص نے غیبت کی, آپ کو پتہ چلا, تو آپ نے اس کے لیے تحائف بھیجے کہ تم نے اپنی نیکیاں میرے نام اعمال میں دے دی. اللہ اکبر. تم نے غیبت کی اور تم نے اپنی نیکیاں ضائع کر دی. یہ کیسا پہلو ہے کہ جس سے اصلاح ہو رہی ہے دوسرے کی, دوسرے پر تنقید نہیں ہو رہی, دوسرے کی عزت نفس کو نہیں مجروح کیا جا رہا, بلکہ یہ خیال رکھا جا رہا ہے کہ وہ اسے اپنی اصلاح کا موقع ملے تاکہ اس کے اندر سے وہ خرابیاں دور ہو سکیں. اور صوفیاء کا طریق یہی رہا ہے کہ ایون کوئی نان مسلم بھی آتا ہے, کوئی امیر ہے, کوئی فقیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی جوگی ہے, جس طرح کا بھی آتا ہے. آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو, سلطان الہند خواجہ اجمیر کو دیکھیں, آج تک لوگ وہاں جاتے ہیں اور فیض پا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی حسن اخلاق سے بھری ہوئی تھی. صحیح. جو آتا ہے مسکرا کر اس کا استقبال ہو رہا ہے, اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, اسے محبت اور شفقت سے پیش آیا جا رہا ہے. جب یہ طریق ہو تو اگلے کی اصلاح ہوتی ہے. اچھا, ہر کوئی ہر کسی کو نصیحت کر سکتا ہے یا خاص کچھ کیٹیگریز ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے تلامذہ کو سمجھائیں, کوئی خاص مطلب آپ کوئی اس کی وہ ہے؟ دیکھیں ندا, ہم جب زندگی میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی تو یہ اولین رسپانسبلٹی ہے. آپ نے جیسے کہا والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں, انہیں سمجھاتے رہیں, انہیں نیک نصیحت کرتے رہیں, ہر لمحہ ان کی رہنمائی کرنا والدین کا اولین فرض ہے. اچھا, تربیت ماں نے بھی کرنی ہے اور باپ نے بھی, دونوں نے. پھر آپ اساتذہ پر جائیں تو اساتذہ نے انفارمیشن نہیں دینی, تربیت کرنی ہے. اور تربیت کیسے ہوگی؟ ان کو نیک نصیحت کے ذریعے, بھلائی کی بات کرتے ہوئے, ان سے ایک تعلق بناتے ہوئے. اب آئیں اس کے الٹ اگر آ جاتا ہے جیسے آپ نے بات کی, تو دیکھیں ایک طبقہ تو وہ ہم نے کر لیا کہ جن کی ذمہ داری ہے جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو نصیحت کریں تاکہ چھوٹے اپنی اصلاح کر سکیں. مگر اگر آپ چھوٹے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے غلطی کر رہے ہیں تو پہلے اپنا کردار ایسا بنائیں. اگر کوئی شخص نمازی ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, حق پر رہنے والا ہے, اب وہ عمر میں چھوٹا بھی ہوگا تو بڑے اس کی بات سنیں گے کہ یہ عمل میں ہم سے بہتر ہے. تو اپنا کردار اور اپنا عمل اور اپنا ظرف اس قابل کر لیں کہ آپ کسی کو بھی نصیحت کریں تو وہ اسی محبت سے سن سکے. صحیح. آپ کا عمل اس کے منافی ہے. آپ خود اس بات پر عمل نہیں کر رہے اور آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں تم بچ جاؤ, تو آپ کی نصیحت میں کبھی اثر نہیں ہوگا بلکہ لوگ بھاگیں گے. اور تبلیغ دین کا کام کرنے والوں کو, دین کی بات کرنے والوں کو تو خاص طور پر خود با کردار ہونا ہے. امام جعفر صادق کا وہ ایک قول میں بتاتی ہوتی ہوں, ایک آدھ پروگرام میں بتایا کہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائی. تو آپ نے نصیحت فرمائی کہ کوشش کرنا تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے. آپ غور کریں کہ کام کرنا ہے دین کا اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں زبان نہ ہلانی پڑے. تمہارا کردار بولے, تمہارے گفتار, تمہاری چال, تمہارا عمل, تمہارے افعال, تمہاری پوری شخصیت اس بات کی آئینہ دار ہو جائے تو خوشبو پھیلتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نیک نصیحت خود بخود. بہت شکریہ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کا. میں بہت ممنون ہوں
محترمہ نورین فائز آپ کے ایک اور کلام آپ کی خوبصورت آواز میں شامل کریں گے اس میسیج کے ساتھ کہ ناظرین انسان کو باکردار ہونا چاہیے، اور جب اپنے بڑوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احترام کا پہلو جو ہے اسے مد نظر رکھا جائے، اور نصیحت قولی بھی ہو اور فعلی بھی ہو۔ جب ہمارا کردار ایسا ہو جائے گا تو پھر کردار سے لوگ آپ کی اچھائیاں سیکھیں گے اور نصیحت جو ہے انہیں حاصل ہوگی کہ جب یہ بندہ یا یہ بندی ایسا کر سکتی ہے تو ہم کیوں اچھائیاں اپنا کے نیکی کی دعوت دے کے اللہ رب العزت کو راضی نہ کریں۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نورین فائز کی خوبصورت آواز پہ اختتام ہوگا۔ ذکر نبی جہاں ہے وہاں، ذکر نبی جہاں ہے وہاں، ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان، ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، لیتے ہی ان کا نام مقدر صبر کرا، لیتے ہی ان کا نام مقدر صبر کرا، پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ، پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ، اور ہر سانس میں لفظ مدینہ بسا ہوا، ہر سانس میں لفظ مدینہ بسا ہوا، رکھتے ہیں یہ اثاثہ جاں ہم فقیر لوگ، رکھتے ہیں یہ اثاثہ جاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان،